بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ناظرین محترم، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، شب قدر کی تلاش کا ذریعہ ہے اور اعتکاف والوں کے لیے اللہ کی خصوصی محبت اور توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آئیے جانیں کہ اعتکاف کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہیں دھرنا مارنا، یعنی کہ مسلمان مرد اور عورت اس مقصد کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی خصوصی توجہ حاصل کر لیں، اور دھن صرف یہی سوار ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ اسلام میں مرد کا مساجد کے اندر اور عورتوں کا مسجد بیت کے اندر ٹھہرنا، عبادت الہی میں ریاضت اور ذکر و اذکار کرنا اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان مرد اور عورت عاقل ہوں، جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہوں، بلوغت شرط نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اعتکاف جیسی عبادت اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کرو، طواف والوں، اعتکاف والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ چنانچہ ناظرین غور کیجئے کہ آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبوت سے قبل بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے اور اس کی ذات میں غور و فکر فرماتے، یقیناً یہ اعتکاف کی ایک بہت بڑی مثال تھی۔ اسی طرح پہلی امتوں میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر خصوصی اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنا اور پھر اس میں عبادت کا انعقاد کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر ٹھہرنا اور اللہ سے خصوصی محبت اور حصول حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بندی حضرت مریم علیہ السلام کا اپنے عبادت خانہ میں ٹھہرنا، عبادت کرنا اور اللہ سے خضوع و خشوع کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا اعتکاف کی بہت بڑی مثالیں ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہی کیا کرتے تھے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت ہے، اور مسلمان بھی انہی 10 دنوں میں اعتکاف کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ ناظرین محترم، یہ جاننا ضروری ہے کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت اور نفل۔ واجب اعتکاف اس کو کہتے ہیں جب کوئی شخص مرد اور عورت یہ نظر ماننے کی نیت سے یہ کہہ دے کہ میں
فلاں دن یا اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گی یا کروں گا۔ سنت اعتکاف کیا ہے؟ اس کے اندر رمضان کے روزے رکھنا اور آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا، اس کو سنت موقدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر پورے شہر میں سے کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو پورے شہر کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر پورے شہر میں سے یا کسی بستی میں سے کسی ایک نے بھی نہ کیا تو پورا شہر گناہ گار ہوگا۔ نفل اعتکاف کیا ہے؟ اس اعتکاف کے لیے روزے اور وقت کی قید نہیں، بلکہ صرف جب وہ مسجد میں داخل ہو تو یہ نیت کر لے کہ میں جتنی دیر مسجد میں ٹھہروں گا یا ٹھہروں گی یہ میرا اعتکاف اللہ کے لیے ہوگا، اور اس کا ثواب اس کو بہت زیادہ ملے گا۔ اعتکاف کی نیت کر کے کوئی بھی معتکف اپنی جگہ پر چلا جائے گا، جیسے مرد مسجدوں میں اور عورتیں اپنے گھروں۔ ناظرین، اعتکاف کرنے والے کے لیے ان باتوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ خام خواہ خارج مسجد مقامات پر نہ جائے جن میں بیت الخلاء، نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ، پیش امام صاحب، مؤذن صاحب اور خادم صاحب کے حجروں میں نہ جائے۔ خام خواہ اپنی اعتکاف کی جگہ سے ادھر ادھر پھرنا، گپ شپ لگانا اور موبائل پر بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ عورتیں گھر میں مسجد بیت جہاں نماز پڑھنے اور اعتکاف کا انتظام کیا ہے وہاں ٹھہریں۔ کمرے سے متصل اگر غسل خانہ اور بیت الخلاء نہیں ہے تو گھر میں موجود غسل خانے اور بیت الخلاء کا استعمال کرے، جس کے لیے خصوصی اوقات اور پردے کا اہتمام کرے۔ معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ ضروری اشیاء جن میں اس کے کپڑے، تولیہ، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ، مسواک، تیل، سرما اور خوشبو وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ اللہ کی خصوصی عبادت کے لیے معتکف ہوا ہے، قرآن مجید، سیرت کی کتابیں، درود و وظائف کی کتب کا انتظام بھی کرے۔ اعتکاف کے دوران اس کے معمولات یہ ہونے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو ناظرہ پڑھے، ترجمہ کے ساتھ پڑھے، نماز پنجگانہ، نماز تراویح، نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت اور نماز اوابین کا بھی انعقاد کرے اور درود پاک کثرت سے پڑھے۔ خود کو ہر وقت باوضو رکھے اور خام خواہ ہر روز غسل نہ کرے، ضرورتاً غسل کیا جائے۔ سحری اور افطاری میں پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے کیونکہ وہاں چلنے پھرنے کی کھلم کھلا اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ گیس کا مسئلہ اور پیٹ خراب ہونے کا احتمال بھی ہے، جس سے اعتکاف میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ایسے کام جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے واضح ہوتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ معتکف کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ نہ کسی مریض کی عیادت کو جائے، نہ کسی جنازے میں شریک ہو، نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ ملاب کرے، اور نہ ہی ناگزیر ضروریات کے سوا کسی بھی ضرورت کے لیے باہر نکلے۔ چنانچہ معتکف کو چاہیے کہ 20ویں روزے کے اختتام سے پہلے یعنی اذان مغرب سے پہلے اپنی جگہ پہنچ جائے اور روزہ وہیں افطار کرے۔ آخری روزہ چاہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا، شوال کا چاند نظر آنے پر یا اعلان عید ہونے پر اپنی جگہ سے باہر تشریف لائے۔ ناظرین، میں جانتی ہوں کہ پہلے دنوں میں تو یہی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر والوں کی خوش گپیوں میں شامل ہو جاؤں یا ہو جایا جائے، لیکن پھر ایسا دل چاہتا ہے کہ یہی جگہ ہو اور میں ہوں اور میرا اللہ میرے روبرو ہو اور میں اس جگہ کو نہ چھوڑوں۔ اللہ ہمیں بھی اعتکاف کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔